انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. کی جو طریقہ ہے یہ صحابہ والا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ بولو بولو. اور یہ جو خطاب کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ بولو بولو بولو. نبی افضل کے صحابہ. بولو یار. اچھا ثنا خان ماشاءاللہ ثنا خانی پڑھتا ہے. سرکار اسلام کی ثنا خانی قبر میں بھی ملے گی، لیکن ثنا خان دین کے وارث نہیں ہے. وارث دین کے جو وہ علماء ہیں. کون ہے؟ بولو. ہاں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں شکل اچھی نہیں باتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ. بابا بلند ندائی انداز میں کوئی جب خاموش نہ رہے. میں اپنے وقت سے اٹھوں گا، بے فکر ہو جاؤں. بابا بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ سندھ کے لوگ ہیں نا مہمان نواز ہیں. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، تو میں گھر کی مرغی نہیں جس کو دال برابر سمجھو. بابا دے بولن پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. آؤ میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کا آغاز کریں. میرا پاک پروردگار عالم قرآن کریم فرقان امین قرآن رشید اللہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے یا بابا دی بلند کہیں سبحان اللہ. یا ایوہ الذین آمنوا. سبحان اللہ. سمجھ میں آنا چاہیے. آپ کو سمجھ میں آنا سبحان اللہ. جو کرنا جب بھی تو بلبلِ اعلیٰ کو پڑھنے کا مزہ ہے. سبحان اللہ. لیکن میں نے دیکھا ہم نے جیب کی سخاوت کو کی، لیکن زبان کی سخاوت کی قسم کھا کے ایک بیٹھنا ہے سبحان اللہ کہنا ہے. اب مجھے آپ سے جاؤ سبحان اللہ کہنا. اس مرحوم بھی خوش خبر میں کہ میرے پاس کچھ کریڈٹ آ رہا ہے. بابا نے بابا کہیں سبحان اللہ. کیوں ایسے نہیں ایک گھنٹہ اسی سیٹنگ میں ہو جائے. بابا نے بہت بڑھیا سبحان اللہ. میرا پاک پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ ایمان والا ہے وہ اللہ کو ماننے والا ہے. اللہ کی بھی ماننے والا ہے، نبی کو بھی ماننے والا ہے، نبی کی بھی ماننے والا ہے. جتنے مجرموں نے دین دیا ہے، جتنے اولیاء اللہ نے، جتنے صحابہ یہ سارے ایمان والے ہیں. اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، اللہ کی بھی ماننے والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. پھر کہہ دو. وہ جو اللہ کو مانے وہ ایمان نہیں ہے، صرف نبی کو مانے ایمان نہیں ہے. لیکن میدان عمل میں اتر کے آ جائے، اللہ کی بھی مانے، اللہ والوں کی بھی مانتا ہے، رسول کی بھی مانے، رسول کی بھی مانتا ہے، وہی ایمان والا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، ڈرو مجھ اللہ سے. ڈرو بولو یا ڈرو مجھ اللہ سے. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اللہ کی ذات کی قسم ہے
شاید کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا ہے. عالم مجلس میں دیکھو, عالم محفل میں دیکھو, ہر کوئی کہتا ہے اللہ سے ڈرنے والا ہو. یا اللہ تو بتا تجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ پر میں بولوں تو مجھ سے ڈرنے والے جن کی تنہائیاں بھی پاک ہے. سبحان اللہ. کو کھول دو, کہہ دو سبحان اللہ. جن کی تنہائیاں بھی پاک ہے, جن کی محفلیں بھی پاک ہے, جن کی نہریں بھی پاک ہے, جن کی سوچ بھی پاک ہے. اور تو ایمان والے اللہ سے ڈرنے والے. اگر ہم اور آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ملا ملا کام ہم میں سے کوئی کرتا, جنا کا کام کرتا, شراب پینے کی یادی ہوتے, چرس پیا جاتا, ماں باپ کے نافرمانی کی جاتی, جناب اللہ کی ہڈیاں بات ہوتے. حقیقی معنوں میں وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, تنہائی میں بھی ابھی سے ڈرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی اللہ سے ڈرا کرتا ہے. اس کی سیٹی بند کرو, کہہ دو سبحان اللہ. حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بڑا حاجی سنا اللہ, میں بڑا کار ہوا, میں نے بڑی بڑی بانی بانی ہے, بڑا جمعہ پیدا ہے, میں لوگوں کے سامنے سائر وسالے بن گیا. لیکن اللہ کی قسم ہے صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں چلا جائے اور گناہ سے بچ جائے. مجھے مول جائے مجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے, میرا قرآن بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جانتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, اللہ اس میں دیکھ رہا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تمہاری اشارت سے زیادہ قریب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اے مومنوں, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, آمنا کا اللہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ نبی جو تجھے دیکھے, توجہ, یہ محفل کا مقصد حاصل ہے. اگر مقصد حاصل نہیں کیا تو ساری رات کی بات یاد رکھیں, ناراض نہیں ہونا. ساری رات نہ کھانیاں کرتے رہو, بخشش نہیں ہونے والی. بخشش اسی کی ہونے والی ہے جو مسلح کو آباد کیا کرتا ہے. وہ جناب لطیف بلائی احمد اللہ تعالیٰ جو سن کے سنا ہے, لطیف بلائی احمد اللہ تعالیٰ قرآن کی ترجمہ میں فرماتے ہیں وہ لوگ قوم میں جو ایمان والے جو خود خدا رکھنے والے, وہ لوگ جن کے لیے اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کہہ دو سبحان اللہ. وہ لوگ جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جن کی ساری راتیں سجود و قیام میں گزر جایا کرتی ہے, وہی ایمان والے ان کی راتیں جو مسلح کو آباد کرتے ہیں. ہم جیسے نبی لوگ سو جائیں لیکن اللہ کے ولی کے سنوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ ہمارے جناب علامہ ابو صالح انصاری کا ذکر کیوں کر رہے ہیں, ہم نے الہ الدین کا ذکر کیوں کرتے ہیں, بے سمانی کا ذکر کیوں کرتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں انہوں نے مسلم کو آباد کیا ہے. حضرت لطیف بلائی رحمت اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں ساری رات سبحانک. کہہ دو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ساری رات سبحانک, جاگی جن یاد گیا لطیف سے مٹیے نہ تو کونے سلام اچھو آسمان وہ لوگ جو بھی خدا کو راضی کیا ہے, مصطفیٰ کو راضی کیا ہے, ان کی مزاروں پر جاؤ اور لوگ گاتے سلام کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ 4 نومبر کو کنیار والا بات چلیں گے انشاءاللہ. لاکھوں لوگ آتے. میں ایک دن بیٹھا سونا سا نمبر مزار پہ تھا. میں سوچ رہا اتنے لوگ کیوں آتے.
جبکہ سونا سائی کو کافی لوگوں نے دیکھا عبداللطیف بٹائی کی مزار پہ جاؤ ہمارے ساتھ سونے بسائی کو نہیں دیکھا نظام الدین اولیاء کی مزار پہ جاؤ پیران بن دستگیر کی مزار پہ جاؤ یہ جتنے بزرگان دین اہل بیت اطہار کے صحابہ کی مزاروں پہ جب ہم جاتے ہیں ہم نے تو انہیں دیکھا نہیں لیکن جب ان کی مزار میں جاتے تو کتنا سکون ملتا ہے کتنی راحت ملتی ہے اور یہ سرکار اسلام کا فرمان ہے امام الانبیاء علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جمالا رب العالمین کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے کیا بناتا ہے جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جناب یہ کہ 4 آگے پیچھے خلیفے ہوں نعرے لگانے والے ہیں علامہ صاحب ہٹو بچو ہٹ جاؤ خدا کے بندے علامہ بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہیں میں نے اپنے آپ کو کبھی آپ سے افضل نہیں سمجھا میں ایک ادنا ہوں لیکن یہ ہمارے اعزاز کی بات ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا محبوب سجن نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہماری کیا حیثیت کیا اوقات ہے لیکن اگر اللہ نے ہمیں ممبر عطا کیا ہے تو یہ نبی کے نالین کا صدقہ ہے بزرگان دین کی بارگاہ میں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس لیے سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو بلاتا ہے کس کو بلاتا ہے بولو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتا ہے جبریل یا رب جبریل جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں بھی ان سے محبت کرنے لگ جا حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں ثم ینادی فی السماء آسمانوں میں جبریل علیہ السلام ندا کرتا ہے اے آسمان کے ملائکہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی پیار کرنے والے ہو جاؤ پھر وہ سارے فرشتے ان سے پیار کر حدیث کے مطابق جب سارے ملائکہ ایک اللہ کے بندے سے پیار کریں تو سچ بتا اس کی مقبولیت ہوگی کہ نہیں وہ ملائکہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کو 70,000 آ جائے شام کو 70,000 آ جائے رات کو 70,000 آ جائے جو ایک مرتبہ آ جائے مطلب اس کی باری آتی ہے مدینے کی آقا علیہ السلام بتایا پھر وہ سارے فرشتے اس اللہ کے محبوب سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں پھر اس کی مقبولیت لوگوں کی دلوں میں اتاری جاتی ہے جب بھی ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے ایسے لگتے ہیں جیسے پرانی جان پہچان ہے یہ وہی جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرا کر کیا کرتے بولو بس میں بات ختم کرنے کی طرف میں نے یہ کہا نہیں اس کا مقصد یہ میں لمبا ہے میں صرف مختصر بات تو یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمارا برعکس ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بڑے حاجی ہے بڑا نیک لیکن جب میرے عمل دیکھو گے تو آپ کہو گے تو ہم سے زیادہ فنکار ہیں ہم اس سے زیادہ اچھے ہیں اصل ایمان والا وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو بھائی تنہائی میں آپ چلے گئے آپ نے دروازہ بند کیا توجہ میں جوانوں کی چاہتا ہوں دروازہ بند کیا موبائل ہاتھ میں کمپیوٹر کھولا کوئی بندہ بندے کی ذات نہیں دیکھ رہی دروازہ بند کر دیا نہ بیوی بیٹی بہو بچہ باپ دوست احباب بہن بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا نہ میرے مقتدی نہ میرے چاہنے والے اب میں کمرے میں بیٹھ کر کے کسی گناہ کا ارادہ کرنے لگا سچ بتا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا بولو یا اللہ کا نبی دیکھ رہا تو یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے واسطے رات کو چلے جاؤ دروازہ بند کرو صرف تصور باندھو کہ مجھے خدا بھی دیکھ رہا ہے مدینے کا تاجدار بھی دیکھ رہا ہے اللہ کی ذات کی قسم ہے گناہ سے اگر تو باغ گیا اور تیری نفس نے تیری زمین نے تجھے ملامت کیا تو تیری سمجھے اس کی معراج خدا بھی راضی ہوگا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اللہ کہہ دو سبحان اللہ یا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے رہے جب مٹائی عاشق کہتے ہیں لان سے بات کر اندر کہتے ہیں حضرت عثمان
برکت کے طور پر دو باتیں سب سے پہلی کرامت جس پیرا نے روشن رضی اللہ تعالیٰ 11ویں منا رہے یہ مادر ذات ولی کیا ہے بولو ماں کے پیٹ سے ولایت لے کر اور قرآن میں اللہ فرماتا اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ جب نگاہ انتخاب اٹھاتا ہے تو کسی عام میں سے محبوب بنا دیا کرتا ہے یہ اللہ کی نگاہ انتخاب حضور سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کیا دو سبحان اللہ آخری دو بات حضور کو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو وہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ تھا بولو سارے بولو اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں حسین آباد والوں دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ آپ کے 1 سال کا بچہ ہو 2 سال کا ہو 3 سال کا ہو 4 سال یا 5 سال کا بچہ کیا اسے پتا ہے یہ مہینہ کون سا چل رہا بولو جب تک ہم بتائیں گے یا ماں باپ نہیں بتائیں گے اور جب کسی اور بچے کو نہیں پتا کہ کون سا مہینہ لیکن قربان جائے حضور سے آدم پیرانے پیر نسل اماموں میں سوانی قول میں ربانے شامہ سیارہ مکانی کرنی لے نورانی واسن سمندانے حضرت سیدنا شاہ قادر جیلانی شاہ بندہ بدل اللہ تعالیٰ اللہ مبارک کے مہینے میں تشکیل آئے اب شہری کا وقت دود روش فرما رہے افطاری کا وقت دود روش فرما رہے ایک دن گزرا دو دن گزرے دودھ پیتے بچے روزے رکھ رہے ہیں وقت گزر گیا 29 کے چاند کیا پتہ ہوئے تھے ہلال کا میلہ اعلان کرتی ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں یا عید کرتے ہیں اب اس وقت ہوئے تھے ہلال کا میلہ تھی نہیں سائنس نے تحقیق کی نہیں جب آسمان کا چاند بادلوں میں چھپ گیا تو بغداد کے بہت سے لوگ آئے وہ کہنے لگے اگر آسمان کا چاند نہیں بتا رہا تو زمین میں ایک آسمانوں کا چاند آیا وہ زمین کا بغداد میں جیلانی شہنشاہ کہتا ہے حسن حسین جو زمین میں بیٹھے میں آسمان کی خبر دینے والا ہے اس سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے دربار میں آ گئے آپ دودھ پیتے بچے ہیں دروازہ بتایا آپ کے بابا جان حضرت موسیٰ جنگی دو رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمائے لوگوں کیسے آنا ہوا اب کیوں دور 29 کا چاند ہے آسمانوں میں بادلوں میں چاند چھپ گیا ہے ہم نے سنا ہے آسمانوں کا چاند آپ کے آنگن میں آیا ہے اگر آپ کے بیٹے نے دودھ پیا تو کل عید منا لے اگر نہیں پیا تو کل کے 30 روزے مکمل کریں گے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں ان کی والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں حضرت ابو صالح گئے حضور غوث اعظم سے پوچھا اے میری گھر والی بتا ہمارے بچے نے دودھ پیا ہے آپ نے فرمایا میں دودھ نہیں پیا کل کے 30 روزے پورے ہوں گے پھر جو بعد میں گواہیاں آئیں جہاں باہر میں شواہد آئیں تو جو زمین کے چاند نے فیصلہ کیا آسمان کا چاند بھی وہی فیصلہ کر رہا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سمانی خود میں ربانی ہے وہ محبوب سبحانی ہے جو مادر ذات بنی ہے اللہ نے اتنی کرامت عطا فرمائی توجہ میری بیٹے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر بلبل اعلیٰ شریف تھا جس کا انتقام وہ شاہکار آ چکا ہے کہہ دو سبحان اللہ یار اور یہ بات میں آپ کو قسم دے کر جا رہا ہوں کہ جتنی بھی نعتیں پڑھیں جتنی منقبتیں پڑھی جھوم کر کے کہنا سبحان اللہ ماسا تو میل کی روح بھی خوش ہو جائے کہ آج میرے بچوں نے خرچہ کیا وہ وصول ہو گیا محمد رمضان بنی عبد الموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد جماعت ہے آخری غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں دودھ پیتے بچے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا یہ رمضان کا مہینہ ہے آپ کی آنکھوں میں لے کر کے دودھ پیتے میں روزے رکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا بندو تم اپنی طبیعت شریعت کے مطابق روزہ رکھتے ہو ہم نے جو روزہ رکھا اپنی طبیعت کے مطابق رکھا ہے پھر اسی نے غوث اعظم سے پوچھا اے اخلاق محبوب
دارالعلم مدرسہ پڑھنے جایا کرتا، غیب سے آواز آیا کرتی ہے، ہٹ جاؤ آقا ولی آ رہا ہے۔ اور یہ بات اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ ہم جب بھی اس مبارک پر جاتے ہیں، میرے محبوب صدق سائیں وقت کا کلندر وقت کا غوث جب بھی گزرا کرتا ہے، آواز آتی ہے ہٹ جاؤ مرد مجاہد آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے رب بھی راضی ہے، آمنہ کا لال بھی راضی ہے۔ آؤ آؤ بات چلو 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 ایک مرتبہ چل کر دیکھو، یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے یہ میرے محبوب سجن سائیں کا ہے۔ تو جن لا یسقیہم جلیسن حدیث قدسی ہے کہ جو اس کا ہم نشین ہو جائے رحمتوں سے وہ بھی نہ محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو جو رحمت مرشد پر ہوتی ہے مرید اگر کاپی کرنے لگ جائے، نقش قدم پر چلنے لگ جائے، ان کی طرح مراقبہ کرے، ان کی طرح ذکر کرے، تو جو رحمت ہے اللہ ان پر فرماتا ہے، ان کے ساتھ اللہ ان کو بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ زندگی شان موت ایمان سے نصیب فرمائے۔